أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو ایک میں کیا
عصیاں کی حقیقت کتنی، ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے۔ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، سر سرے جوش بلا سے جھل ملاتے جائیں گے، سر سرے جوش بلا سے جھل ملاتے، سر سرے جوش بلا سے جھل ملاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے، خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک
خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہاں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی حساس قسم کا موضوع ہے، اور یعنی طلاق کے اسباب، یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے عموماً انسان عمومی طور پر بھی اپنی زبان پر لانے میں کچھ احتیاط کرتا ہے کہ یہ بعض لفظ ہوتے ہیں نا زبان پر چڑھ جاتے ہیں،
لیکن عموماً اس طرح کے الفاظ کوئی اپنی زبان پر چڑھے اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ میری زبان پہ یہ لفظ چڑھ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھائی نہ کھائی بغیر چاہے زبان سے ادا ہو جائے اور نہ ہونے کا بھی ہو جائے۔ طلاق یہ ایک معاملہ ہے ضرور، اور آج کے ہم اس مدنی مکالمے میں طلاق کے مسائل پر گفتگو نہیں کر رہے، کیونکہ اس کی تو پیچیدگیاں بہت ہیں۔ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے بھی اصلاحی بھائی یہاں موجود ہیں، یہ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ طلاق کے مسائل شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں دارالافتاء میں آنے والے جو پیچیدہ ترین مسائل ہیں ان میں شاید ایک طلاق کا نمایاں ترین ہوتا ہوگا، پیچیدہ ترین، اور اس کے فیصلے بھی یہ بہت زیادہ سن کر نہیں کرتے جب تک کہ فریقین کو سامنے بٹھا کر چھان پٹک کی جاتی ہے اور بہت سارے کراس سوال کر کے تب جا کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بیان ہونے والی ہر بات کو آپ نے اپنے زندگی میں ہونے والے ہر معاملات پر قیاس بھی نہیں کرنا کہ جناب مدنی مکالمے میں چونکہ ہم نے یہ سنا تھا لہذا ہمارے لیے یہ ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ نوعیت کے تبدیل ہونے سے حکم شریعت تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہاں چونکہ گھر کے ٹوٹنے، بچوں کے اجڑنے، خاندانوں میں فساد برپا ہو جانے جیسے کئی پہلو موجود ہیں، جیسا کہ آپ ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ طلاق اگرچہ جائز فعل ہے مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق یہ ایک شریعت نے رکھی ضرور ہے کہ جب رشتہ نکاح سے جب لوگ منسلک ہوتے ہیں تو اب نکاح قائم و برقرار رکھنے کی حتی المقدور بھی کوشش تو کی جاتی ہے، کوئی بھی اس سے تھوڑی نکاح کرتا کہ میں طلاق دے دوں گا، کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی نزاعی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو رشتہ دار، خاندان اور جو مسلم کمیونٹیز ہوتی ہیں، معاشرے کے جو با اثر افراد ہوتے ہیں، عموماً یہ مل کر اختلاف دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور زوجین میں مفاہمت ہو جائے، ملاپ ہو جائے، اس کی کوشش کی جاتی ہے، مگر بعض اوقات اختلافات ایک ایسی نوعیت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں کہ اب مزید گھر کا چلنا جو تھا نا وہ مشکل ترین ایک کام ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں حدود اللہ اور اسلام کے کئی احکام ہیں، اس کے ٹوٹنے اور اس کے مطلب کہ اور بھی گناہ کے دروازے کھلنے کے اندیشے رہتے ہیں، اور اصل نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ بالکل ناگزیر صورتحال ہو جائے تو پھر کبھی کہیں جا کر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے، اس میں بھی پھر صلح و مشورے کیے جاتے ہیں۔ ذہن میں اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو پھٹ سے بول نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ تو خاص یہ معاملہ جو ہے نا طلاق کا معاملہ خاص اس نعرے کا متقاضی ہے کہ پہلے تولو پہلے تولو۔ عموماً پچھتاتا ہے کب ہے جب بندہ کہ بول دیتا ہے پھر تولنے بیٹھتا پتہ چلا کہ دونوں پلڑے گئے اس کے ہاتھ سے، ایک پلڑ آگے پیچھے نہیں ہوتا، دونوں پلڑے گئے، اس کا ترازو ہی گر جاتا ہے، توازن اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ میں نے بولا کیوں۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح گھر ٹوٹنے کے بعد خوش ہوتے ہیں، کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے تو جو حالات بیان کرتے ہیں نا میاں بیوی کہ یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ شاید جو پہلے کے حالات تھے یہ ایسے تھے کہ یہ زندگی بھر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں، جو حالات بیان کر رہے ہوتے۔ لیکن جب جو ہی شوہر نے فائر کیا طلاق کا،
اب اسی وقت اسلامی بہن جو ہے وہ ڈر گئی اور وہ بھی ایک دم 3 فائر کر دیے. تو اب جو ہے وہ دونوں پچھتا رہے ہوتے ہیں اور اب دونوں رو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نکل ہے کہ ہم آپس میں جڑ جائیں. تو اس وقت حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے تو معاملات ایسے تھے کہ آپ تو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب کا جو آپ کا تأثر ہے وہ ایسا ہے کہ گویا آپ سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس لیے وہی پہلے تولو بعد میں بولو، طلاق والے معاملے میں خصوصی طور پر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ بعد میں اتنی ندامت ہوتی ہے کہ بندہ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور ایک اس کا نیگیٹو پہلو یہ بھی ہے کہ جب انسان کوئی حد ہی نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان کیا ہے تو اس طریقے کے مطابق جب وہ طلاق نہیں دیتا اور جو غیر سنت والا طریقہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور بعد میں بولتا ہے کہ حل دیں. اب حل ظاہر ہے کہ مفتی نے تو وہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ جو شریعت نے بیان کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں بیان کیا ہوا، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. اب جب ان کو ایک پیچیدہ حل سامنے آتا ہے یا کوئی بھی حل نظر نہیں آتا تو معاذ اللہ بعض ایسے بھی بولتے ہیں کہ کیا اسلام نے اس کا کوئی حل نہیں رکھا. ارے پیارے بھائی، اسلام نے تو ہر چیز کا حل رکھا ہے، لیکن آپ کو سوچنے سے پہلے اسلام کی کتنی پاسداری تھی. اسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے کو آپ نے اختیار کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت گنجائش رکھی ہے اور یہ آپ دونوں میاں بیوی دوبارہ بھی زندگی بسر کر سکتے تھے. لیکن جب آپ نے حد ہی کراس کر دی ہے تو یہاں پہ قصور آپ کا ہے. اب اگر آپ کے قصور کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ نے بھگتنا ہے. تو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے اس کو سوچے سمجھے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ 3 آپشن جو رکھے ہیں کہ ایک طلاق دے، پھر اس کے بعد غور کرے، پھر دوسری طلاق دے، پھر غور کرے، پھر تیسری طلاق دے. تو یہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد وہ غور و فکر کرے، سوچے سمجھے. اب دونوں کو پتہ چل گیا کہ لفظ طلاق جو ہے وہ ہمارے درمیان واقع ہو چکا اور اس سے ہمارے نکاح میں دراڑ پڑ گئی ہے. اب یہ ایسی دراڑ ہے کہ اس کو جوڑا جا سکتا ہے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ایک ساتھ ہی وہ 3 الفاظ بول دیتا ہے تو وہ ایک ایسا گیپ ہو جاتا ہے کہ جس کا ازالہ یا جس کو بند کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے. پھر جو حل پیش کیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس کو بھی اختیار کرنے میں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ہم یہ بولتے ہیں کہ نہیں، جس طرح ہم نے طلاق دے دی اسی طرح فوراً ہی ہمارے نکاح میں آ جائے، تو پھر یہ انتہائی مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے تو وہ سیکھے کہ طلاق دینے کا طریقہ ہی کیا ہے، پھر اس کے مطابق حالات کو دیکھے، اپنی زوجہ کو سمجھائے، اس کے گھر والوں سے بات چیت کرے، بڑوں کو بٹھائے، اور پھر کہیں جا کر اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو یہ بھی اسلام کا حسن ہے. طلاق کا ہونا بھی یہ اسلام کا حسن ہے. یہ دیکھیے کہ اگر طلاق نہ ہوتی، دونوں نکاح میں جڑ جاتے اور اس کے بعد کوئی نکلنے کی صورت ہی نہ ہوتی اور صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی کہ نکلنا ضروری ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے. تو اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی اور یہ اس نکاح کو توڑ ہی نہ سکتے تو پھر یہ زندگی بھر اسی مشکل میں رہتے. تو شریعت نے یہ آپشن رکھا ہے، یہ بھی اسلام کا حسن ہے. اور اس آپشن کو کب استعمال کرنا ہے، اس کا موقع کب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. جی ہاں، اس کا علم ہونا چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ فارغ کر کر آ گیا کا مولانا راستہ نکالو، اور نہ نکالنے کی صورت میں کہتے ہیں کہ مولانا کیا یار اسلام میں ایسی سختی تو نہیں ہے. تو گویا کہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا تھا کہ ایک شخص نے بکرا گرایا، اس کو کاٹا، کاٹ کے گردن الگ کر دی اور بولو یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ آیا آپ کے پاس، سجاد بھائی ذرا کیا کرے، بکرا زندہ کرو. تو آپ نے بولا نہیں زندہ ہو سکتا، نہیں کرو زندہ، نہیں ہو زندہ کو نہیں ہو سکتا. گردن کاٹ کے زندہ کیسے کریں گے ہم لوگ اس کو یار؟ آپ کو گردن کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے گردن کاٹی کیوں. اب کاٹو آپ اگلے کو بولو کہ اس کو جوڑ کے دے، تو کوئی الفی تھوڑی ہے کہ یہ جڑ جائے گا کہ یوں مطلب کوئی جوڑ کے دے دے گا. تو آپ کو کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اسی کاٹنے کی ضرورت کب پڑی اور کیسے پڑی اور کس طرح کاٹنا ہے کس طرح نہیں کاٹنا. یہ سارے طریقہ کار ہمارے پاس ہونے چاہیے. البتہ ہم طلاق کے اسباب پر کلام کریں گے، طلاق کے مسائل پر کلام
نہیں کریں گے. اور یہ بار بار میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر کی گئی بات کو دلیل بنا کر، یہ بار بار عرض کر دوں کہ یہاں پر کی گئی بات کو دلیل بنا کر آپ اپنے معاملات کو حل مت کیجیے گا. ہاں، یہاں جو آپ کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ان اسباب سے بچیے تاکہ آپ کا گھر چل سکے، اس کو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ساتھ رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر آباد رہے گا. کیونکہ ہماری کوشش آپ کے گھر کو آباد رکھنے کی ہے کہ آپ کا گھر کسی صورت آباد رہے. اور اگر اس وقت کوئی ایسے میاں بیوی گھر کے افراد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں جن کے درمیان آپس میں نا اتفاقی ہے اور کوئی کمپرومائز کی صورت سے اگر آپ گھر چلا رہے تھے، دیکھیں یہ گھر جو ہے نا، اگرچہ کمپرومائز کی صورت پر بھی چلا ہی لینا چاہیے، مگر کمپرومائز کی صورت میں دوڑنے کے بجائے میں مشورہ دوں گا کہ محبت سے گھر چلے گا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا. ورنہ یہ کمپرومائز کا جو دھاگا ہے نا، یہ کچا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ یار چلو نبھانا ہے. اب یہ نبھانے کی صورت یہاں نہ آئے، اس کی کوئی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نا اتفاقیوں سے محفوظ فرمائے. سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ آئیے اب ہم سوالات لیتے ہیں. سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے عمران بھائی سے کہ نا میاں بیوی آپس میں خوش رہ رہے ہوں تو بیوی اچانک پھر اپنے گھر چلے جائے، اپنی ماں کے گھر، تو وہاں جا کے اپنے میاں کے بارے میں یہ بتائے کہ میاں مجھے مارتا ہے، تو اس کی ماں بھی اس کو آگے سے کہے کہ اگر آپ کو مارتا تھا تو آپ بھی اس کو مارتے. تو اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. ماشاءاللہ آپ نے دور حاضر کی ضرورت کے مطابق بہت ہی اچھا موضوع لیا ہے. اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی بیٹی سسرال میں خوش نہیں اور وہ تکلیف میں ہے، تو کیا اس صورت میں باپ بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟ اب پہلی صورت تو عجیب و غریب تھی کہ وہ بیٹی کی ماں بیٹی کو کیسے بولے گی کہ تو بھی مارتی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. گھر اجڑنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. طلاق کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ماں اس کو بولتی ہے کہ اس نے 2 تھپڑ مارے تو آپ 3 مار دیتی. آپ چپ کر کے بیٹھی رہی تھی، آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا تھا، آپ ہمارے گھر کی عزت کو ڈبو کر وہاں پہ آ گئی. تو جب اس طرح کی جرأت والدین دیتے ہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ جو ہے وہ جا کر بیان کرتی ہے ایسا ہوا کچھ نہیں ہوتا، تو والدین اوپر سے جو شہ دلاتے ہیں تو وہ عورت اور زیادہ جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے اپنے ارادے کے اوپر، اور بالآخر نتیجہ طلاق ہی ہوتا ہے. بعض اوقات گھر ٹوٹنے کے یہ بھی بنیادی اسباب بن جاتے ہیں کہ گھر والے ہی کچھ سپورٹ کرنے کے بجائے اور معاملہ درست کروانے کے بجائے اس کو کیا ہوتا ہے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر بلا اجازت شرعی شوہر نے اگر اپنی بیوی کو زد و کوب کیا ہے، مارا ہے اور شریعت کے احکام سے تجاوز کیا ہے تو اس نے بھی کوئی درست کام نہیں کیا. اس کو بھی سمجھانے کی اور اس کو بھی تفہیم کی حاجت ہے کہ وہ خود بھی کیوں مطلب کہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ آپے سے باہر نہ ہو. اگر بیوی اس طرح کی کوئی بد اخلاقی یا برے افعال کی شکار ہو چکی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اس کو مارا جائے. اور سمجھانے کے بہت سارے طریقے قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ پہلے اس کو نیکی کی دعوت دے، ناراضگی اپنا اظہار کرے، اپنا بستر الگ کر دے، اور پھر بھی نہ کوئی صورت بنتی ہو تو آگے کے دیگر معاملات اور مسائل ہیں. البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی حدود توڑی ہیں
تو اس کو بھی سمجھایا جائے گا. لیکن عورت کو تو کبھی بھی اس بات کی نہ اجازت دی جائے گی، نہ کبھی اس کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے گی کہ وہ معاذ اللہ شوہر کے ساتھ کوئی زبان درازی کرے یا دست درازی کرے. یعنی زبان درازی کرنے تک کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی، نہ کہ دست درازی کرنے کی اس کو ترغیب دی جائے یا اجازت دی جائے. تو یہ تو بالکل اللہ نہ کرے اگر وہ ہاتھ اٹھا دے گی تو پھر تو گھر رہے گا کیا. تو عورت کو تو ہر حال میں اپنے آپ کو صبر کا پیکر ہی رکھنا ہے اگر وہ گھر چلانا چاہتی ہے. تو دونوں طرف یہی ہونا چاہیے، شوہر کو بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ عورت کے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جو اس کے برداشت سے بعض اوقات باہر ہو جاتا ہے، مزاج سے بھی باہر ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر کوئی آپ کے مزاج کے مطابق ڈھلے، اس کی کوشش کتنی کرنی چاہیے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. اب کوئی آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ڈھلتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ توڑ پھوڑ سے کام لے لیں. کمپرومائز پھر یہاں آ جاتا ہے. اور جو چیز آپ چاہتے تھے اگر وہ چیز نہیں ملتی تو اب جو چیز مل گئی ہے اس پر گزارا کریں. اب جس کو شوگر ہو جائے اب وہ بغیر چینی کے چائے پیتا ہی ہے نا. جب شوگر ہوگا تو بغیر چینی کی چائے پیتا ہی ہے. ایک جگہ وہ نوکری آدمی اپلائی کرتا ہے، وہاں اس کو نوکری نہیں ملتی، دوسری جگہ مل جاتی تو وہ دوسری نوکری پر بھی گزارا تو کرتا ہی ہے. اس طرح اگر آپ کو جس طرح زوجہ چاہیے تھی، بیوی چاہیے تھی، یا ان کو جس طرح ایک شوہر کی ذہن تھا کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، تو اب یہ تو ایک خواہش ہے نا، تمنا ہے. اور یہ تمنا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا فیصلہ شادی کے بعد ہوگا. اس کے پہلے شاید فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے شادی کے بعد ہے کہ میری تمنا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. اب ہر ایک کی ہر ایک تمنا پوری ہو جائے یہ لازمی تو نہیں ہوتا. تو اب جیسا جو ہمارے مقدر میں تھا ویسا ہوا. تو جب تک ہو سکے اپنا گھر چلانے کی کوشش کیجئے، اور بیجا زد و کوب کرنے سے تو کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا. ایک لمیٹیشن ہے، شوہر کی بھی باؤنڈری ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے مدنی مکالمے و بیان میں آپ کو عرض کی تھی کہ ہر ایک کی باؤنڈری، اگر ہر شخص اپنی باؤنڈری میں لے کر رہے گا تو ہی کام چلے گا، ادروائز گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں شوہروں کو فرمایا کہ خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے، یعنی اچھے اخلاق والا ہے. تو شوہر کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی محکوم یا اس کی لونڈی یا اپنی خادمہ نہ سمجھے کہ جس وقت کسی کے اوپر بھی غصہ آیا تو وہ بیوی کے اوپر اتار دیا. شریعت نے ہرگز اس کی اجازت شوہر کو نہیں دی ہے کہ وہ اس طرح زد و کوب کرے، شدید مار مارے. بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نبھائے، کہ ہر ایک چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو، بلکہ اس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر اس کی ایک عادت تمہیں پسند نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری اس کی اچھی عادت ہو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ تو آپ کو ناپسند ہی ہے، لیکن اس میں بعض کوالٹیز اور خصوصیات بھی تو ہوتی ہیں. تو آپ ان کی ان خصوصیات کے اوپر دیکھیں کہ اگر فرض کیا کبھی اس سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، زبان چل جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے آتے ہیں تو آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، آپ کے گھر والوں کو کھانا کھلاتی ہے. یہ بھی اس کی اچھی خصوصیات ہیں. تو اب تھوڑی سی لغزش کے اوپر یا تھوڑی سی بات کے اوپر آپ اگر اس کی ساری جو ہے وہ خصوصیات کو پس نظر رکھیں گے اور پس پش ڈالیں گے اور فوراً جو ہے وہ گنڈاسا اٹھائیں گے اور مارنا شروع کریں گے، تو پھر اس صورت میں گھر نہیں چلے گا، گھر بگڑے گا. اور اس گھر کے بگاڑ میں پھر دونوں میاں بیوی شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج بچوں کو بھگتنے پڑتے ہیں اور خود شوہر کو بھگتنے پڑتے ہیں کہ اب بیوی چلی گئی تو خود روٹیاں پکا رہا ہے، خود بچوں کو سلا رہا ہے، اسکول لے جانے آنے، یہ سارے معاملات پھر شوہر کو کرنے پڑتے ہیں. ادھر جاب کرنی ہے، ادھر گھر کو سنبھالنا ہے. تو اس لیے جہاں شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے، اتنے بے شمار حقوق شوہر کے بیان کیے ہیں، وہاں شوہر کو بھی تلقین کی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو اور اس کی ان عادتوں کو برداشت کرے. سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، جہاں عورت کے حقوق بیان کیے وہاں پہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو عورت اگر کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں کرتی ہے
تو اور غیر شرعی معاملہ نہیں ہے لیکن وہ بے جا بولتی ہے یا بے جا ایذا پہنچاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر صبر کریں. تو انشاءاللہ اگر صبر کرے گا تو گھر بنا رہے گا، سنورا رہے گا، اور یہ بھی خوش ہوگا، بچے بھی خوش ہوں گے، اور گھر بھی پھلتا پھولتا رہے گا. عورت کے مزاج کو تو صبر اور برداشت کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے. جیسے روایت بھی موجود ہے نا کہ وہ ٹیڑھی پسلی والی، جی اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے. تو اب خالی شوہر یہ سوچے کہ مجھے بیوی کی طرف سے تکلیف ہے، دیکھیں ایسا ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنی تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات عورت اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ بردبار ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے. تو عورت جو ہے نا وہ آپ کو اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی. آئے دن آپ کی زبان سے جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کے مزاج سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. 5-7 منٹ لیٹ کیا ہو گئی، آپ نے اس پہ چڑھائی کر دی. ناشتہ لیٹ ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا، لنچ تیار نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا، رات کا کھانا تیار نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا، یہ صحیح نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا، کھانے میں یہ کمی ہو گئی تو غصہ آ گیا، یہ آ گیا. تو غصے کا اختیار رہتا ہے. تو مرد نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں جس چیز پہ چاہوں غصہ کروں، اور میرے سارے کام میرے مزاج کے مطابق ہوتے رہیں. یہ سب پاسبل نہیں ہوتا کہ ہر کام آپ کے مزاج کے مطابق ہوتے رہیں. نہ مرد کے لیے پاسبل ہے کہ وہ اپنی عورت کے لیے ہر کام اس کے مزاج کے مطابق کرے. یہ تو ذہن ہمارا بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کا جو ایک زبردستی قسم کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اب میں ایسا کرتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو، جب میری عادت ہے تو آپ کی ایسی کیوں نہیں، جب میں یہ سوچتا ہوں تو آپ کیوں نہیں سوچتے. ہر ایک کی پرورش کا انداز، ہر ایک کی سوچ کا انداز، ہر ایک کے ماحولیات کا انداز سب اتنا مختلف ہوتا ہے کہ اس کے سوچنے کے انداز بھی مختلف ہو جایا کرتے ہیں. لہٰذا جہاں پر واقعی ناگزیر ہے وہاں پر ٹھیک ہے کہ بھائی یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہر کوئی جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو جائے، جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہی ہو جائے. بچے تک نہیں ہوتے، آپ کا خون ہے، وہ ماں باپ کے مزاج کے مطابق نہیں ڈھل پاتے، تو یہ درست نہیں ہے. پھر ایک بنیادی سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ چونکہ ایک عورت 18 سال یا 20 سال کسی گھر میں رہتی ہے، اور گھر میں رہنے کے بعد پھر یہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے، تو بعض اوقات اسلامی بہن یہ کوشش کرتی ہے کہ اس گھر میں سب مجھ سے بنا کر رکھیں. ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسلامی بہن کو چاہیے کہ جب یہ نئے گھر میں جائے تو وہاں چونکہ آلریڈی پہلے سے لوگ موجود ہیں، تو وہ اپنے مزاج کو آہستہ آہستہ، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، شرعی رکاوٹ نہ ہو، آہستہ آہستہ اپنے اب اس گھر کے مزاج کے مطابق ڈھلنا شروع کریں. اگر اس گھر کے مزاج کے مطابق نہیں ڈھلے گی، اب پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ اپنے گھر میں تھی تو وہاں آپ کے والدین تھے، بھائی بہن تھے، آپ نہیں اٹھی، ماں چلاتی رہی، آپ نہیں اٹھی، چلو نہیں اٹھی، والد صاحب کہتے رہے آپ نہیں اٹھے. اب یہاں ایسا نہیں ہے، بھائی بہن کہتے رہے آپ نے کہہ دیا نہیں میں نہیں کرتی جاؤ. اب یہاں بولو گے کہ میں نہیں کرتی جاؤ، میں نہیں اٹھتی جاؤ، یہ نہیں کرتی جاؤ، تو اب یہ نہیں رہا. اس لیے میں والدین کو بھی عرض کروں گا کہ جب آپ کی بیٹی شادی کی عمر کی پہنچنی شروع ہو جائے نا، تو اب اس کی تربیت کا جو انداز ہے نا آپ اس طرح ڈالیں کہ اب یہ جس گھر میں جائے گی نا وہاں اس کے ناز نخرے اٹھانے والے لوگ مشکل ہے. ویسے ہی بھی آپ کو ساس بہو کا رشتہ پتہ ہے، اور اگر نند ہے تو پھر تو مسئلہ ہی مسئلے ہیں، بہت سارے مسائل اس میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ یوں کرتے تھے، اب یہ ٹھیک ہے بہو کو بیٹی اور ساس کو ماں بن کے رہنا چاہیے، یہ ایک ہے، لیکن وہ کتنی بیٹی بن جاتی ہے، وہ کتنی ماں بن جاتی ہے، یہ ایک مطلب گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایک زمینی حقائق ہیں جس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہ مطلب کہ نو وارد ہے، گھر میں آنے والا نیا فرد یہ ہے. پھر رہا شوہر، تو شوہر کو تو قرآن نے خود حاکم بنایا ہوا ہے، اس کو محکوم بنانے کی سوچ یہ درست نہیں ہے. آپ نے اس کے تابع رہنا ہے، اس کو جو شریعت نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ مقام و مرتبہ یہ ہونا. جیسے پارہ 5 سورہ نساء میں یہ حاشیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو اختیار و منصب و فضیلت دی ہے اس پر راضی رہنا، یہ ہی اصل بندگی کا ایک
تقاضا ہے کہ اللہ نے مرد کو جو مقام و مرتبہ دیا، کیونکہ اس وقت جو بہت ساری پرابلم یہ ہیں کہ عورت کہتی ہے کہ یہ مرد ہی کو سب کچھ کیوں مل گیا، ہمارے پاس اختیارات کیوں نہیں، ہم یہ کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو اختیار دیا اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس نے جس کو جو اختیار دیا، اس نے جس کو جہاں رکھا وہ وہاں رہے، بندہ ہے بندہ بن کر رہے، زبان درازی نہ کرے، اور جو اس کو مقام منصب و فضیلت ملی ہوئی ہے اس پر غور کرے۔ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اسلامی بہن اپنے نئے گھر کو اپنے مزاج پر ڈھالنے کے بجائے ان کے مزاج پر ڈھلنا شروع ہوگی، پھر قفل مدینہ لگا کر رکھے گی جو سب سے بنیادی چیز ہے، خاموش رہے گی۔ اب اللہ نہ کرے اگر گھر والوں کا مزاج تھوڑا سا منفی بھی اور اس کا انداز قفل مدینہ کا، چپ رہتی ہے۔ باپا امیر اہل سنت کثرت کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جس اسلامی بہن کو قفل مدینہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا۔ ہمارے ہاں سب سے بنیادی دارالفتاح میں ایسا ایک فیملی آئی تھی، ان کا میاں بیوی کا ایک ایسا مسئلہ تھا، تو ان کے ساتھ کچھ اسلامی بہنیں اور بھی تھیں۔ ان تمام گھر والوں کو یہ احساس تھا کہ ان کے آپس کے بگڑنے کی وجہ دونوں کی زبان ہے۔ تو ہمارے دارالفتاح میں اویزہ تھا وہ قفل مدینہ کا، وہ تو ایک اسلامی بہن جب مسئلہ حل ہو گیا تو کہنے لگیں کہ یہ کہاں سے ملے گا مجھے، یہ والا آپ مجھے دے دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو خیر وقف کا ہے، یہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ باہر جو ہے وہ دکان سے آپ کو مل جائے گا۔ کہہ رہی یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا دیوار کے اوپر، یہ ان کے گھر کے بسانے کا واحد حل ہے۔ ایک چپ سو سکھ، ایک چپ ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سو۔ ایک چپ ایک چپ۔ اس کو یہ ہاتھ میں آ جائے نا یہ قابو نہیں آتی۔ اور پھر وہ جذباتی نہیں تھا اس کا کہ وہ ایسے جذباتی طور پر کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ایڈریس لیا اور باقاعدہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو اپنے گھر میں بھی لگاؤں گی اور ان کو بھی دوں گی۔ اور اب میاں بیوی کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ ان کی زبان نے ان کا یہ سارا معاملہ خراب کیا اور معاملہ حل ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو مجھے اس وقت بڑا وہ ہوا کہ دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے، ایک چپ سو سکھ، اور جہاں پہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو بسا سکتا ہے۔ یہ والدین کو جو نصیحت فرمائی ہے یہ بنیادی سلسلہ ہے معاشرے کا۔ ایک المیہ ہے ہمارا کہ بعض طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر اور بیوی کی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن لڑکی کا اپنے سسرال والوں سے صحیح تعلق نہیں ہوتا، نند ہوتی ہے یا ساس ہے اور یا دیورانی ہوتی ہیں، جیٹھانی ہوتی ہیں، تو ان سے رویہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو جیسے کہ پہلی کال جو آئی تھی وہ یہی تھی کہ اگر شوہر سے کچھ شکر رنجی ہو گئی تو ماں باپ نے کہنا شروع کیا کہ آپ نے اس کے جواب میں یوں کیوں نہیں کہہ دیا، یوں کیوں نہیں کہہ دیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سے تو ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی بہن سے یا ان کی والدہ سے یا گھر کے دیگر افراد سے اگر اچھے معاملات نہیں ہوتے تو والدین پھر بھی اپنی بچی کو بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جواب میں یوں کیوں نہیں بول دیا، یوں کیوں نہیں بول دیا۔ تیری زبان کٹ گئی تھی؟ جی جی تیرے منہ میں زبان نہیں تھی، گھنگی تھی، جی۔ تو نہیں جواب دے سکتی تھی؟ تو اس سے بہت زیادہ گھر خراب ہوتے ہیں اور یہ طلاق کے بنیادی اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ غیبتیں کتنی ہوتی ہیں، جی جی۔ تہمتیں کتنی لگتی ہے۔ وہ بولے کہ وہ میری نند نہیں ہوں بولا تو وہ تو بولے گی نا تیرے کو تو چڑیل ہے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اب آپ ایسی پرورش اگر اپنی بچی کی کریں گی تو خود شاید آپ ہی پتہ نہیں چاہتی ہے نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی کا گھر چلے۔ بیٹی کا تو ذہن بن جانا چاہیے کہ تمہیں رہنا وہیں ہے، واپسی کے دروازے بند ہیں۔ یہ تو بھائی صاحب تربیت تھی پہلے والدین کی۔ والدین یہ جملہ بولا کرتے تھے اپنے بچیوں کو، بیٹا اب اس گھر میں جا رہی ہو، آپ کا اس گھر سے جنازہ ہی نکلے گا۔ تو جب اس طرح کی تربیت تھی، والدین پہلے سے بول دیتے کہ اب ہمارے گھر سے جا رہی ہو، اس گھر سے آپ کا جنازہ نکلے گا، تو عورت ایک ذہن بنا کر جاتی تھی اور پھر بہت سارے معاملات میں کمپرومائز کرتی تھی۔ اب اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ بیٹا اگر اس کی اصل میں یہ ہے کہ جو 7 اسلامی بہنیں اور لگی ہوتی ہیں تو وہ مختلف تجربات ہوتے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہر بات میں جی نہیں کرنا،
سر پہ چڑھ جائے گا، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور نندیں جو ہے نا اس طرح ہر بات کے اوپر ان کی نہیں کرنا، کبھی سنا بھی دینا. تو جب وہ یہ ذہن بنا کر جائے گی تو پھر وہی ہوگا کہ دوسرے دن گھر آ کر بیٹھی ہوگی. پہلے جو آپ نے کہا نا کہ بیٹی تمہارا جنازہ نکلے گا، اب تو یہ سمجھانا ہے یا نہیں ہے؟ وہ جا کر جنازہ نکلے وہ جنازے بہت نکالتی ہے. کبھی اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اتفاق کا جنازہ نکلتا ہے، پھر محبت کا جنازہ نکلتا ہے. تو اتنے جنازہ نکلتے ہیں، وہ بولے میرا جنازہ کیوں نکلے، اور بہت سارے جنازہ جن کے نکلیں گے. تو یہ اخلاقیات کی بے تحاشا کمی ہے کہ ہمارے اصل میں اخلاق درست نہیں ہے، ہمیں صبر نہیں ہے، ہمیں ضبط نہیں ہے، ہمیں حوصلہ نہیں ہے. اور جیسے ابھی آپ نے بہت بنیادی سبب بیان کیا طلاق کا، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قابو میں رہنا. یہ پتہ نہیں کیا مزاج ہے کہ جب شادی کے بعد یہ جب ساتھ رہتے ہیں، اگر انفرادی طور پر یہ رہتے ہیں میاں بیوی، تو ان دونوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بیوی کو قابو میں رکھوں گا، بیوی کہتی ہے کہ میں شوہر کو قابو میں رکھوں گی. آپ بولو ہماری تربیت ایسی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی کہے جاؤ کہ یہ مطلب کہ گھڑے میں چھلانگ لگا دو، تو کہ اب چھلانگ لگا دیں گے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ میری تربیت ہوئی ہے، تربیت منفی ہے کہ مثبت ہے؟ آپ نے منفی تربیت قبول کیوں کی؟ یہاں تو مجھے آپ کی سوچ پر تعجب ہے نا. اب کوئی آ کر یا میرا کوئی ذہن بنائے گا منفی، تو میں اپنا ذہن منفی کیوں بناؤں؟ میں اس کی منفی تربیت قبول کیوں کروں؟ کیا اتنی سمجھ نہیں ہے؟ کیا آپ کو پانی اور دودھ میں تمیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو نرم اور سخت میں تمیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو سیاہ اور سفید میں تمیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو ٹھنڈی اور گرم میں تمیز نہیں ہے؟ آپ زبان پر ایک چیز رکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہ تیکھی ہے کہ میٹھی ہے. آپ دور سے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی رنگت کے بتاتی کہ یہ لذیذ ہے یا غیر لذیذ ہے. اتنے سارے سینسز استعمال کرتے ہیں دنیا کے مختلف معاملات کے اندر، مگر ایک شخص آپ کو کوئی سمجھانا چاہتا ہے، وہاں پر آپ کا کوئی سینس کام نہیں کرتا کہ یہ مجھے جو سمجھا رہا ہے اس کے سمجھانے سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اگر کوئی آپ کو کاروبار کی 10 باتیں سمجھاتا ہے، کوئی آپ کو دیگر پکانے وغیرہ کی باتیں سمجھاتا ہے، آپ 10 دفعہ اپنے سینس کو یوز کرتے ہیں، اپنے سوچ کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ پوزیٹو بتا رہا ہے یا نیگیٹو بتا رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے. اگر ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا قابو میں رکھنا، تو what do you mean for قابو؟ قابو کیا ہے یہ؟ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کے حق ادا کرنے، قابو میں کیا رکھنا ہے؟ مجھے اسلام نے عورت کے بارے میں جو حقوق بیان کیے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، کہ ان کو تو آپ نے مطلب کہ شریعت کے اصولوں کو نبھاتے آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے. تو یہ ایک نازک طبیعت کی ایک عورت جو مطلب کہ اس کے اندر ڈر، خوف اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ سوچئے، جیسے میں نے ایک اسلامی بہن کو کہا کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ 18-20 سال کے بعد جس گھر میں جا رہی ہیں آپ کو وہاں ایڈجسٹ ہونا ہے. آپ بھی تو سوچو نا کہ 18-20 سال سے جو لڑکی جس گھر میں پرورش پائی ہوئی ہے، یہ ہمارے گھر میں آتے ہی ایک اوور نائٹ کیسے چینج ہو جائے گی؟ وہ آپ بولو یہ اس کے انداز ایسے ہیں، اس کے مزاج ایسے ہیں، تو آپ کو نبھانا ہی نہیں نبھانا. کیا ماں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا گھر چلے؟ کیا بہن نہیں چاہتی کہ میرے بھائی کا گھر چلے؟ آپ نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے اور بھائی کا گھر چلے؟ اگر اس کی بیوی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس سے اس کا نکاح ہوا ہے نا، آپ سے تو نہیں نا، ایسا کوئی نظام تو نہیں ہے نا. کیا وہ سب کے مزاج کے مطابق ڈھلے، اس کو اس کا پابند کرے تو نہیں نا. آپ ایک انسان کا ایک نیچر ہے، آپ کو میں کہتا ہوں آپ ان کے مزاج کے مطابق ڈھل جائیں، آپ نہیں ڈھل سکتے. تو جو میں نہیں کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں وہ ڈھل جائے، وہ چینج ہو جائے، وہ بدل جائے، وہ یوں ہو جائے، وہ سر جھکا دے، وہ نگاہیں جھکا دے، وہ یہ کر لے. اس کو اخلاقی طور پر اپنے گھر کو نبھانا ہے، سنبھالنا ہے، چلانا ہے. ساس کو ماں سمجھنا ہے، نند کو بہن سمجھنا ہے. ساری باتیں درست ہیں، مگر آنے والی کو آپ بھی تو کچھ سمجھیں کہ اس کو صرف یہی سمجھنا ہے کہ یہ مطلب کہ ایک ایسی چیز آئی ہے جو اس نے آ کر ہمارے مزاج کے مطابق ڈھل کر اس نے دن رات ہماری بس خدمت میں ہی اپنی زندگی گزار دینی ہے. ہر کوئی اگر اپنے اپنے کردار کو ادا کرے گا نا اور قابو کرنے والی طبیعت نکال دے، ساس اس بات کی سوچ نکال دے کہ میں نے اپنی بہو کو قابو میں رکھنا ہے.
बहू ये सोच निकाल दे कि मैंने अपनी सास को काबू में रखना है, थोड़ी सी ढील दूंगी तो इसकी जबान खुल जाएगी। शोहर ये मिजाज निकाल दे कि मैंने बीवी को काबू में रखना है, उसको शरीयत के हुदूद में रखना है। काबू में रखना अगर शरीयत के हुदूद में रखने जैसा है तो वो एक अलग मैटर आ जाता है कि जो शरीयत के तकाजे हैं, जो एक उसकी बाउंड्री है, मैंने उसको अपनी बाउंड्री में रखना है ताकि ये आगे बाहर ना निकले और मैं कहीं मेरी गिरफ्त ना हो जाए, वो एक अलग टॉपिक है। मगर बीवी कहे कि मैंने शोहर को काबू में रखना है, इसको दबा कर रखना है, इसको आंखें दिखानी है, इसको जो बोलूंगी ये माने, है करो तो ये डर जाए, मैं बोलूँ नहीं देती तो ये मान जाए, ले आना तो ले आए। ये अगर बिलफद औरत का ऐसा मिजाज है कि वो अपने शोहर को अंडर प्रेशर लेकर काम लेने की अगर आदी है, तो याद रखिए कि ये एक स्प्रिंग वाला काम है कि आप दबाएंगे तो दब जाएगा, मगर जितना दबाएंगी ना, जिस दिन छुटा ना, उस दिन पता नहीं कहां उठाकर फेंक देगा। ये याद रखिए, ये ना, क्योंकि अल्लाह ने जिसको हाकिम बनाया है वो हाकिम ही है, जो अल्लाह ने जो तकसीम की है। औरत को अल्लाह ताला ने जो इसके अहकामात बयान किए, हुकूक बयान किए, वो मर्द अदा करेगा। एक अजीब व गरीब बात ये भी सामने आती है कि लड़के की बहनें, लड़के की माँ बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे और अपने भाई की शादी करती हैं। शादी तो की, दुल्हन भी घर आ गई। अब वो जो मोहब्बत माँ की अपने बेटे से होती है या बहनों की अपने भाई से होती है, उनकी पता नहीं क्या अजीब व गरीब किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो मोहब्बतों को तकसीम ना करे, और अगर थोड़ा सा रुझान अपनी बीवी की तरफ होता है किसी का, तो वो अजीब व गरीब बातें, बदगुमानियाँ कि जनाब कोई जादू करा दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्या सिलसिला है कि एक माँ बड़े अरमान से अपने बेटे की शादी करती है और उसके बाद वो बेटे का थोड़ा सा भी रुझान अगर देखती है कि बीवी की तरफ हो गया, या किसी बात में उसने अगर खामोशी इख्तियार कर ली या अपनी बीवी की साइड ले ली, तो इस पर मैदान जंग ये गर्म हो जाता है। तो ये क्या नेचर वाइज है, यही समझ में आता है। वरना ऐसे भी हैं, अगरचे कम सही, कि अगर शोहर सही तौर पर अपनी बच्चों की अम्मी पर तवज्जो नहीं दे पा रहा, तो उमूमन इसकी अपनी अम्मी तवज्जो दिलाती है कि क्यों इसका हक अदा नहीं करता, क्यों इसका ख्याल नहीं करता, क्यों इसकी देखभाल नहीं करता, क्यों इसको दवाई नहीं दिलाता, क्यों इसके साथ ये नहीं करता, क्यों। ऐसी भी माएँ हैं, मगर ज़्यादातर बातें वही आती हैं जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि इस तरह। अब यह एक फितरी चीज़ है कि जब एक नया फ़र्द घर में आया और उसके साथ उसने अब शब व रोज़ गुजारने हैं, तो उसकी अपनी तवज्जो वो लेगी तो सही ना, तवज्जो लेगी, उसको ध्यान रखना है। ये सोचना तो माँ की ज़िम्मेदारी है कि माँ और वालिद ये सोचें कि अब बेटे की शादी हो गई है, अब वो उसका एक और लाइफ पार्टनर आ गया है, उसका एक शरीक हयात है, उसका उसने साथ भी देना है, उसने उसको हुकूक भी अदा करने हैं, और इसने इसको मोहब्बत भी देनी है, प्यार भी देना है। अब को रूखेपन में तो मोहब्बत का इज़हार नहीं ना होता, मोहब्बत अलग है, रुखापन अलग है, दोनों मुतज़ाद हैं। जो मोहब्बत होती है वो रुखापन नहीं होता, जो रुखापन होता है उसमें मोहब्बत नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों को गौर करने की हाजत है। दोनों तरह की, अब माँ की ये शिकायत होती है, इधर से बीवी की ये शिकायत होती है कि मैं तो, आप जब आते हैं तो माँ के साथ बैठ जाते हैं, बहनों के साथ बैठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं, बच्चों को वक्त नहीं मिलता है और आपको मेरे दुख दर्द का एहसास नहीं है। तो यहाँ फिर शोहर भी जो है वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता। इधर से वालदा कान भरती हैं तो इधर से बीवी कान भरती हैं। कान भी तो दो हैं ना जी, अब तो भरने वाले भी दो हैं, एक अगर भरे तो फिर बंदा भी एक है ना, अब दो तो नहीं हो सकता। अब जैसे हाई साहब फरमा रहे थे मोहब्बत तकसीम हो गई है, ज़ाहिर है कि तकसीम तो होनी है कि वालदा हैं, पहले बहनें थीं, अब जैसे आप फरमा रहे हैं कि नया फ़र्द आ गया, तो उसको यहाँ पे कोई मुलाजिम के तौर पर तो नहीं रखा है ना कि वो आपका आकर काम करेगा, बल्कि उसकी ज़ौजा हैं वो, और शरीयत ने उसके बाकायदा हकूक़ रखे हैं। तो ज़ाहिर है कि अब वो उसके साथ बैठेगा भी सी, बातचीत भी करेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो बहनों के सामने, वालदा के सामने नहीं करनी होती हैं, वो ज़ौजा के सामने करनी होती हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो बहनों के सामने, वालदा के सामने करनी होती है, ज़ौजा के सामने नहीं, जो ज़ौजा के सामने करनी होती है वो इनके सामने नहीं। या अल्लाह, ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आप ये तो ऐसा, आप सोचो तो सही, आप क्या कह रहे हो।
اگر وہ ماں کے سامنے بات نہیں کر رہا یا ماں کے سامنے بیوی کے سامنے بات نہیں کر رہا, وہ اشارہ بھی ہے کہ مجھے تمہارے سامنے بات نہیں کرنی, وہ بنے گا کیا گھر کا؟ پھر گھر کا تو وہی ہے نا کہ جو ہم اسباب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا جس چیز کے, تو پھر وہ بن جاتا ہے. اب اگر ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ ماں کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی زوجہ نے بات چیت کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, وہ میرے پاس آ کر بیٹھے, یہاں پہ میرے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے. یہ کرے نہیں کرے تو پھر وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ والدہ کے نافرمان ہیں, آپ جو ہے وہ بیوی کے غلام ہیں. اس کو حق تو ہے نا شوہر کو بیوی کے پاس کہ وہ جا کر الگ سے کوئی اپنے ذاتی معاملہ ڈسکشن تو کریں گے نا. کریں گے, لیکن اب اگر آپ اس کو یہ بولیں نا کہ جیسے اس کی زوجہ کو آپ اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بات کرنی ہے تو ہمارے سامنے کریں, کمرے میں نہیں کریں, اور اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دیا ہوا ہے, وہ جہاں بیٹھ کر جس کو چاہے معاذ اللہ بات کرے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بہو کے اوپر پابندی ہے کہ اس نے ساس کے قدموں میں بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے. اچھا, بیٹے کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے, ٹھیک ہے دے, لیکن یہ کہ جب آپ نے جانا ہے بالکل سونے کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ کمرے میں جانا ہے اور اس سے پہلے میری خدمت میں لگا رہنا ہے, یا آپ کی زوجہ جو ہے وہ میرے ہاتھ پاؤں دبائے. اس طرح کے جب مطالبات کرتے ہیں تو بعض اوقات برداشت بھی کرتی ہیں. اخلاقی ذمہ داری تو ہے نا کہ وہ اپنے شوہر کی ماں کی اگر خدمت کرتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے گھر چلتا ہے. یہ تو بھائی صاحب اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ نہیں ہر وقت یہی کرے, بیمار ہے تب بھی کرے, پریشان ہے تب بھی کرے, معاملہ تو یہاں سے بگڑتا ہے. عام نارمل حالات میں تو وہ بھی کرتی ہے بیچاری. جب بیٹی جس طرح منع کرتے تھے, ماں نہیں کہتی بیٹی کو بیٹی ذرا سر دبا دے, امی میں نہیں دباتی ہوں میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, تو ماں کیا بولتی, چل نکل گھر سے, کبھی نہیں بولتی. لیکن اگر یہ بہو بول دے تو بہو ہو جائے گی, گئی میرا سر دبانے کی باری آتی ہے تو اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے. نہ کریں اس طرح. چلے سوال سنائیے. میرا نام ظہیر خان اطاری ہے. میرا سوال یہ ہے, اکثر شادی کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد دلہن کے گھر والے دلہن کو گھر روکنے کے لیے کہتے ہیں اور دلہا کے گھر والے رکنے سے منع کرتے ہیں, اور بات بڑھ کر دلہن کو ہمیشہ گھر بٹھانے یا طلاق تک پہنچ جاتی ہے. برائے کرم اس کا حل ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں یہاں پہ شریعت نے ضابطہ تو دیا ہے کہ عورت ہفتے میں ایک مرتبہ ایک دن والدین کے گھر جا سکتی ہے, اور دن ہی دن میں جائے اور پھر واپس آ جائے. معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے کہ اب وہ ہفتے میں ایک دن نہیں جاتی, ہفتے میں 2-4 دن جاتی ہے. سکون وہاں ملتا ہوگا نا. اگر سسرال دور ہے تو پھر کیا کرے گی وہ؟ دور کری وہ بڑی ادھر جا کے سب سکون کا سانس لیا ہوگا, یہاں دم گھٹتا ہوگا, اس کا کیا؟ اصل میں دم نہیں گھٹتا ہے, یہ خامخواہ تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے. وہ جو ہم پہلے ایک معاملہ ڈسکس کر رہے تھے کہ قابو میں لینے والی, اپنی بات منوانے والی, تو یہاں پہ بھی یہ عنصر ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ بچی آئی ہے, تھکی ہوئی ہے, آپ اس کو 2 دن 4 دن رہنے دیں. اور ظاہر ہے کہ شوہر کو اپنے معاملات کا پتہ ہوتا ہے, پیچھے گھر کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس کا تقاضا ہوتا ہے نہیں آپ سے مل تو لیا ہے, بات چیت ہو گئی ہے, اب یہاں پہ یہ رہ کر کیا کرے گی. اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر وہ یہ غصے سے بول دیتا ہے ٹھیک ہے آپ بٹھا رہے ہو تو پھر اس کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھو. کرنا کیا چاہیے؟ اس کو چلے جانا چاہیے. آئے والدین سے ملے, اور جو شریعت نے اس کو جو حق دیا ہے اس حق تک اپنا وہ استعمال کرے, اور شوہر جب اس کو لینا چاہ رہا ہے, لے کے جانا چاہ رہا ہے, تو وہ پھر خاموشی کے ساتھ اور اچھے انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے. دیکھیے اسلامی بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ کا کردار آپ کے گھر والوں کی ترجمانی بھی کرتا ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جملے بعض اوقات سننے پڑتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تم کو یہ سکھایا ہے. اگرچہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے, کہ کیا اس سے سخت دل آزاری بھی ہے, اور جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو اس طرح مطلب کہ بولتے ہیں تو ان کو بھی برا لگے گا, کیونکہ ایک انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ماں باپ کی تربیت کا اثر اولاد کتنا قبول کرتی ہے یہ سب جانتے ہیں, کہ ہر اولاد ماں باپ کی تربیت کا اثر قبول نہیں کرتی ہے, کہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. لیکن اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اب جب شادی ہو گئی ہے تو اب وہ
اپنے شوہر کے تحت آ جائے. اگر اسلامی بہن اپنے شوہر کی خوشی اور رضا کو فوکس کر لینا, یہ میں آپ کو تھوڑا سا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, اپنے شوہر کی خوشی اور رضا کو فوکس کر لے, اس کو معیار بنا لے, اور اس کے اندر جو خوشخبریاں ہیں پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی, انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا اگر مجھے مل گئی تو, کہ جس طرح مطلب کہ اچھے انداز سے اور شوہر کی خدمت کرنے سے جو اس کو ثواب ملتا ہے, اگر وہ ثواب پر اگر عورت نظر کرے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بہت فائدہ ہوگا, تو گھر چلے گا. اگر شوہر کی رضا کو اب اگر یہ شوہر کی رضا کو پاتی ہے, اب اگر یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر یوں راضی ہے کہ میں اس کی ماں کی خدمت کرتی ہوں, تو ظاہر ہے کہ جب کوئی میری ماں کی خدمت کرے گا تو مجھے خوشی تو ہوگی نا. تو اگر یہ اس طرح مطلب کہ اپنے شوہر کی رضا کی اگر طالب بن جاتی ہے اور شریعت کے مطابق اگر شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے, شوہر کہیں نہیں جاتا, وہ مطلب کو پاگل نہیں ہو جاتے کہ اس طرح مطلب کہ خوشی خوشی کون طلاق دیتا ہے یار. مطلب بہت اچھا کھانا کھلا دیا آپ نے شوہر کو اور انگلیاں چاٹ گیا, بولے گا خوشی کے مارے میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں, تم نے کھانا اچھا کھلایا ہے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا. تم میری ماں کی اتنی خدمت کرتی ہو کہ میں خوش ہو گیا ہوں اور خوشی کے مارے میں تمہیں طلاق دیتا تو کون ہوگا یار؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. طلاق تو ہوتے ہی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب کہ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, اور یہ تب ہوتا ہے جب اس کے خلاف مزاج کام ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا اسلامی بہنوں کو میں کم از کم یہ عرض کروں گا کہ وہ شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے, اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے, اور جہاں جہاں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اس کو بروئے کار لائے تاکہ شوہر خوش ہو جائے. اگر اللہ نہ کرے آپ کے شوہر یا آپ کے بچوں کے ابو ابتدان بد مزاج ہیں, غصیلے ہیں, چڑچڑاپن ہے, آپ کا حسن اخلاق, آپ کا بہتر مزاج, آپ کا صبر, یا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کے ابو کو آپ کا گرویدہ بنا دے گا. وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ صابرہ ہے, یہ نیک ہے, اس نے میری یا اوروں کی زیادتی برداشت کر کے بھی میرے گھر کو سنبھالا ہے. ایک دن آتا ہے, ایک وہ کہتے ہیں دن بدلتے ہیں, سدا ایک سا وقت رہتا نہیں ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالی گھر سنور جائے گا. اور جو گھر جانے کا جو انہوں نے فرمایا, سوال کا جواب بھی آپ نے سن ہی لیا کہ اتنی اجازت ہے اور اتنے وقت تک اجازت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے خوشی اپنے گھر چلی جائے. ماں باپ بھی, بچی کے ماں باپ بھی کھائی نہ کھائی اپنی بچی کو ایسا نہ چڑھائیں کہ وہ ٹکرا جائے اپنے شوہر سے یا ان کے گھر والوں سے. ٹکرانے کی طبیعت درست نہیں ہے, ٹکرانے کا نتیجہ پھر ٹوٹ پھوٹی ہے. یہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت میں جو اکثر طلاقوں کے اسباب پر غور کیا گیا ہے تو یہ ہے کہ اکثر طلاقیں جو حالات سامنے آئے وہ بچیوں کی جو امیاں ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو ان کو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ وہ اچھی انداز سے تربیت کرے. دیکھیں ہر ایک امی ایسی نہیں ہوتی, بس وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ورنہ کوئی ماں کیسے چاہے گی کہ میری بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے. وہ اصل میں یہ سمجھانا چاہتی ہے شاید کہ اس طرح میری بیٹی کا گھر چلے گا. تو وہ الٹی پڑھائی کرائے گی تو کہاں سے چلے گا. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نصیب فرمائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی. لوگ دکھی ہیں, پریشان ہیں. آپ کی بیٹی اگر اللہ نہ کرے گھر توڑوا کر آپ کے گھر پر آ گئی تو آپ کون سے سکھی ہو جاؤ گے, آپ بھی تو دکھی ہوگے. تو اپنی بیٹی کو ہر حال میں سسرال والوں کے ساتھ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبھانے کا درس دینے کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہاں سے ماں گئی, وہاں سے انہوں نے پانی لانے میں دیر کر دی تو ماں نے واپسی پہ آ کر طوفان کھڑا کر دیا. انہوں نے تو مجھے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ اس کو گھر میں بٹھا کر کھلا پلا رہے ہیں, اس کو فوراً گھر بھیج دو. طلاق شدہ عورت ہوتی ہے, اس کے
ماں باپ یا بہن بھائی وہ اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو وہ اپنے منہ سے بعض اوقات شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بول پاتی. کہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے, یہ دو خاندان لڑ رہے ہیں. جب ان میں جدائی ہوگی تو نفرت, بغض, کینہ, غیبت, چگلی, تہمت, بہتان, تب گناہوں کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ کیا بیان کریں. تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ